الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 14ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 14ویں پارے میں دو صورتیں ہیں، ایک سورۃ الحجر ہے اور ایک سورۃ النحل ہے۔ سورۃ الحجر کی ایک آیت گزشتہ پارے میں یعنی 13ویں پارے میں ہے اور دوسری آیت سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے۔ کل اس کی 99 آیات ہیں، ایک کم 100۔ یہ جو سورۃ الحجر ہے یہ اخیر زمانے کے مکی دور کی اخیر زمانے کی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحابہ کرام کی جو پوری دعوت کی ایک تاریخ ہے، اس میں ایک مدت گزر چکی ہے۔ اس کے مقابلے میں کفار کی مزاحمتی تحریک ہے، اس کو بھی ایک مدت گزر چکی ہے۔ ان کی ہٹ درمی ہے کفار کی، ان کا استہزاء ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ہر وقت وہ تنگ کرتے ہیں۔ اس طرح سے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بعض اوقات سینہ تنگ پڑتا تھا اور صحابہ کرام بھی بعض اوقات دل گرفتہ ہو جاتے تھے۔ پھر اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دلاتا ہے اور ساتھ انذار اور دھمکی اور تنبیہ دیتا ہے کفار۔ تو یہ صورت جو ہے انذار کے اعتبار سے، یعنی کفار اور مکذبین جو ہے جھٹلانے والے، ان کو انذار یعنی ڈراوے اور دھمکی اور تنبیہ کے اعتبار سے خوفناک ترین صورت ہے۔ اس میں سب سے زیادہ خوفناک انجام سے جو ہے وہ ڈرایا گیا ہے کہ بچ جائے اس سے۔ اگرچہ اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے، ان کے ایمان نہ لانے کی صورت میں، یعنی ایمان کی اہمیت بتائی گئی ہے اور ساتھ بتایا گیا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا جائے گا تو پھر ایک بہت ہی خوفناک انجام ہے اور نہ ٹلنے والی اللہ کی سنت تمہارے اوپر لگے۔ اور وہ اللہ کی سنت کیا ہے؟ ظاہر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو ابتدا میں جو پہلی 15 آیات ہیں، اس میں قرآن پاک کی محفوظیت کا تذکرہ ہے، اور یہ تذکرہ ہے کہ باطل جو ہے، جو مخالفین ہیں، وہ ہمیشہ ختم ہو جانے والے ہیں اور کبھی بھی ان کو قرآن محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن ہم نے خود اتارا ہے اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ اور جو لوگ مومن نہیں ہوتے، لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، جو لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اس کے اوپر پھر اللہ کی وہ سنت جو رسالت کی تکذیب پر اللہ کی سنت پھر ٹلتی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 25 تک مظاہر فطرت اور حکمت الہیہ کے جو شواہد ہیں، مختلف دلائل توحید بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں خاص طور پر فرمایا کہ یہ دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، آسمان کے ہم نے مختلف بروج بنائے، اور پھر زمین کو دیکھیں، اس کے اندر پہاڑ جو بنائے ہیں، پہاڑوں کو دیکھیں، یہ جو موزونیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہوائیں ہیں، اور پھر زمین کے اندر جو زندگی کا سامان ہے، اس کو سب کو دیکھیں، یہ اللہ کریم نے بنایا ہے۔ انہ حکیم علیم، یہ بنانے والے نے حکمت کے ساتھ اور اپنے علم اور حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ دانا جو بنانے والا ہے، خالق، وہ دانا بھی ہے، اس نے یہ کائنات اور انسان اس سب کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس کا ایک مقصد ہے۔ پھر آیت نمبر 26 سے 50 تک آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس خاص طور پر ابلیس کے تکبر کا انجام ہے، کیونکہ اس میں یہ پہلو نمایاں ہے انذار کا، خوف کا۔ تو
تو ابلیس کا جو خوفناک انجام ہے اس کے تکبر کا، اس کو یہاں پہ اب اگرچہ قصہ آدم و ابلیس ہے لیکن اس کا یہ والا پہلو کہ ابلیس نے تکبر کیا، اس کے تکبر کے جواب کا جو انتہائی برا انجام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ میں اپنا بندہ ایک بنا رہا ہوں، جب اس کے اندر میں اپنی روح پھونکوں سب نے سجدے میں گر جانا ہے۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا اس لیے نہیں کیا کہ اس کو تو نے کھنڈ کی مٹی سے بنایا ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا تھا، مٹی کا پتلا، وہ اللہ کریم نے بنا کے رکھ دیا تھا اور ایک عرصہ پڑا رہا، بعض مفسرین نے لکھا 40 سال پڑا۔ اور یہ جو ابلیس تھا یہ جاتا تھا، دیکھتا تھا، اس کے اندر گھس جاتا تھا، اس کو اندر بھی دیکھتا، کھنکتی ہوئی مٹی اور کھوکھلی مٹی ہے، یعنی اندر سے بھی کھوکھلا ہے، سارا اس نے معائنہ کیا ہوا۔ اب جب اللہ کریم نے اس کے اوپر اس کے اندر اپنی روح پھونکی تو وہ مٹی کا پتلا وہ انتہائی قابل عزت اور قابل احترام، اللہ کی روح پھونکنے سے فرمایا سجدہ کرو۔ اس نے کہا میں نے نہیں سجدہ کرنا، اس لیے کہ لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، ایک کھنکتی مٹی سے جس کو تو نے پیدا کیا، میں نے اس کو سجدہ کوئی نہیں کیا۔ یہ تکبر ہے۔ اللہ نے فرمایا فخرج منها فإنك رجيم، دفع ہو جا اور تو راندہ درگاہ ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے۔ اس نے کہا مجھے مہلت دے دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہلت ہے۔ اس نے کہا مہلت مل گئی، اب میں تیرے بندوں کو اب جو قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين، میں سارے انسانوں کو بہکایا کروں گا اور ان کو میں خوبصورت چیزیں دکھا کے اور خوبصورت یعنی سبز باغ دکھا کے میں ان کو گمراہ کیا کروں۔ پھر خود ہی کہتا ہے الا عبادك منهم المخلصين، جو تیرے سچے بندے ہیں نا ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا۔ لیکن پورے قرآن میں اللہ کریم نے جہاں کہیں بھی ابلیس کی طاقت کا ذکر کیا ہے اور ابلیس کے داؤ کا پیچ کا ذکر کیا ہے، وہاں ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں اس کے اوپر اس کا داؤ پیچ نہیں چلتا۔ تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے ابلیس کا چیلنج جیسا مرضی ہے، اس کی جتنے مرضی شرارتیں ہیں، جتنے مرضی خوفناک منصوبے ہیں، لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ان کے اوپر نہیں چلتا۔ ہم اللہ کے مخلص بندے بن جائیں تو بچ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 49 سے 84 تک یہاں دو مختلف انجام بتائے ہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک بات اور بھی ساتھ بتا دیجئے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا جو عذاب ہے نا وہ بڑا ہی دردناک ہے۔ یعنی اگر شکر کرنے والے بن جاؤ گے تو میں بڑا غفور رحیم ہوں، اور اگر تم شکر کرنے والے نہیں بنو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت۔ اللہ، یعنی مغفرت بھی ہے لیکن عذاب بڑا سخت۔ پھر سابقہ اقوام کا انجام اس اعتبار سے ظاہر اللہ کریم کا اسلوب ہے قرآن میں کہ سابقہ اقوام کا انجام بطور مثال اللہ کریم ذکر فرماتا ہے، تو اس میں پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ لوط علیہ السلام کی طرف وہ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے تھے، پھر لوط علیہ السلام کے پاس گئے، وہ ان کے اوپر عذاب قوم لوط کے اوپر، کیونکہ وہ بے حیا قوم تھی اور ان کے اوپر وہ عذاب لانے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ اکبر، بڑی منت ترلا کیا لوط علیہ السلام نے کہ میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی بکواس بازی نہ کرو۔ ہاؤلائی بناتی ان کنتم فاعلین، فرمایا ہاؤلائی ضیفی فلا تفتحوا، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ لیکن وہ تھے، انہوں نے کہا تو سارے جان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اولم ننہک عن العالمین، ہم نے اے لوط علیہ السلام ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ سارے جان کا ٹھیکہ تو نے نہیں لینا، ہم جو مرضی کریں تو ہمیں کیوں روکتا ہے؟ اللہ، اولم ننہک عن العالمین، یہ وہی ہے۔ ہر دور کے جو معاندین نبوت ہیں اور ہر دور کے جو مکذبین نبوت ہیں وہ ہر دور میں یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو اپنا کام سنبھال، سارے جہان کا ٹھیکہ تو نے کیوں لیا؟ حالانکہ جو نبی ہوتا ہے وہ سارے معاشرے کے اوپر نگاہ رکھتا ہے اور ان کی اصلاح کا کام کرتا ہے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، صبح صبح پھر ایک چنگھاڑ نے ان کو آ کے پکڑا، فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، یعنی کبھی چنگاڑ کا عذاب آیا کسی کے اوپر، کسی کے اوپر کس طرح کا، کس طرح۔ یہ قوم ایسی تھی کہ چنگاڑ بھی پڑی،
پھر اس کی پوری جو بستی ہے وہ الٹائی گئی. مفسرین لکھا ہے کہ یہ ایسے نہیں کہ یوں الٹا دی، بلکہ اس کو اٹھایا گیا اور اٹھا کے آسمان تک لے جایا گیا اور وہاں سے اس کو پھینک دیا گیا. یوں وہ الٹی نیچے گری، پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فرمایا کہ یہ ایک دائمی راستے کے اوپر، ایک شاہراہ کے اوپر ہے، جا کے دیکھو. اللہ کو. پھر اس کے بعد قوم ایکا، اصحاب الایکا کا ذکر ہے. ایکا اصل میں کہتے ہیں ایسی سرزمین کو جہاں پہ جھنڈ ہو، درخت، گھنے درختوں کی جگہ، گھنے باغات کی جگہ. تو اصحاب الایکا قرآن میں ذکر آیا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. شعیب علیہ السلام کا جو علاقہ تھا اس میں گھنے درخت اور باغات تھے، اس لیے انہیں کو اصحاب الایکا کہا گیا. اسی طرح قوم سمود کا جو علاقہ ہے اس کو اصحاب الحجر. الحجر جو ہے عام طور پہ لوگ اس میں سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں حجر ہے. حجر کا معنی پتھر نہیں ہے، حجر کا معنی پتھر ہوتا ہے. یہ اس سورت کا نام الحجر ہے. الحجر اصل میں اس بستی کا نام تھا جس بستی کو قوم ثمود جہاں پہ رہتی تھی ان کی بستی کا، یا اس کو بعد میں کہتے ہیں العلا بھی کہتے ہیں. بہرحال یہ وہ بستی قوم ثمود کا جو مسکن تھا اس کا نام. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب کے اوپر جو ہے انہوں نے بڑے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے، سب کچھ کیا ہوا تھا. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون. ان کے سارے اعمال نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. پھر آخری حصے میں یعنی سورۃ الحجر کے آخری حصے میں اللہ کریم نے آیت نمبر 85 سے آن ورڈز 99 تک قیامت کا تذکرہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، کام جاری رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے. اور پھر فرمایا ہے کہ جو قرآن کے حصے مخرج کرتے ہیں نا لوگ، اللہ اکبر، ان کو ہم دیکھ لیں گے. کما انزلنا علی، یعنی ان کے اوپر عذاب آئے گا. کس طرح کا؟ الذی جعل القرآن عیدین، جنہوں نے قرآن کو حصے مخرج کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے، مفہوم کے اعتبار سے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. کچھ چیزوں کو حق سمجھا، ان پر عمل کر لیا، کچھ کو باطل سمجھا، ان کو چھوڑ دیا. اپنی مرضی سے قرآن میں جو لوگ پک اینڈ چوز کرتے ہیں وہ دراصل قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں. قرآن ایک کل ہے، سارے کا سارا مان لینا. دین ایک کل ہے، سارے کا سارا مان لینا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو. انا کفیناک المستہزئین، یہ جو آپ کا استہزاء کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے ہم کافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کے لیے کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو بدترین مشرک ہیں ان کے لیے فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ لگ جائے گا. آپ خام خواہ سینہ تنگ نہ کیا کریں. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ بس اپنے عبادات جاری رکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے مشن دیا ہے اس کو جاری رکھیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اللہ کی بندگی جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا بنا دے. آگے سورہ النحل ہے. نحل کا معنی ہوتا ہے شہد کی مکھی. اس میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا اس لیے اس کا نام نحل ہے. لیکن یہ سورت جو ہے یہ بھی انذار پر مبنی سورت ہے، لیکن اس کے اندر پورا جو مضمون ہے وہ اثبات توحید اور رد شرک، بہت جاندار مضمون. اور اس بات توحید کے جو دلائل دیے ہیں وہ اعلیٰ اللہ سے دیے ہیں. اعلیٰ اللہ کہہ لیجئے جو نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک قرآن میں اسلوب ہے کہ وہ نعمتوں کا ذکر کر کے توحید کے دلائل کے طور پر نعمتوں کا ذکر کرتا ہے. اس میں سورہ الرحمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے. دیگر بہت ساری صورتیں ہیں. شاہ ولی اللہ نے جو قرآن کے علوم بیان کیے ہیں ان میں ایک علم ہے تذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے نصیحت کرنا. تو یہ اس کے لیے جو سورۃ النحل ہے یہ شاندار مثال ہے اس کی، تذکیر بآلاء اللہ. تذکیر بآلاء اللہ، اعلیٰ اصل میں الون کی جمع ہے. الون کا مطلب ہوتا ہے نعمت. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمت ہیں نعمت والی نشانی اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے. لیکن اس میں جو ابتدا ہے بغیر تمہید کے ایک ایسا خوفناک قسم کا انجام، جیسے ڈرانے والی، ڈراوے والی، دھمکی والی بات ہے. فرمایا اتی امر اللہ فلا تستعجل، اللہ کا حکم آ گیا ہے جلدی نہ بچاؤ. اصل میں کفار مکہ کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب. پھر عذاب نہ آنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نہ ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. وہ سمجھتے تھے عذاب نہیں آ رہا، عذاب لا نہیں سکتا، ہم تو جھٹلا رہے ہیں اس کو، عذاب نہیں آ رہا.
حالانکہ اللہ کا ایک قانون مہلت ہے، اللہ تعالیٰ قانون دیتا ہے، اس کو قانون مہلت کے تحت مہلت دے دیتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی دلیل یہ سمجھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے اور سمجھتے تھے عذاب نہیں آ رہا تو یہ شاید دلیل ہے اس بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ان کو کہا جا رہا ہے اطاعوا اللہ، آ گیا ہے اللہ کا حکم، فلا تستعجلوا، جلدی نہ مچاؤ، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ اپنے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ جس پر چاہتا ہے جبریل علیہ السلام کو بھیج کے وہی دے دیتا ہے، اور ایسے نہیں ہے تمہاری مرضی سے، اللہ کو معلوم ہے کہ نبی کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور پھر دوسری جگہ فرمایا اللہ یعلم حیث یجعل رسالۃ، اللہ کو معلوم ہے کہ رسالت کس کو دینی کس کو نہیں دینی، کہ تمہاری مرضی سے نہیں آتی، تو عقل سے کام لو، مہلت سے فائدہ اٹھا لو، اللہ کا حکم آ گیا۔ اچھا یہ عطا کا ماضی کا صیغہ ہے، عطا آ گیا، حالانکہ قیامت تو ابھی تک بھی نہیں ہے۔ عطا کا معنی یہ ہے جب بھی اللہ کریم کسی مستقبل کے ایسے واقعے کا ذکر فرمائیں جس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے تو اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال، جیسے ہم نے کہیں پہنچنا، ہم کہتے ہیں میں پہنچ گیا بس، حالانکہ ابھی آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو بس پہنچ گیا مطلب پہنچنا یقینی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عطا امرہ، اللہ کا حکم آ گیا، تو گویا قیامت جو ہے وہ سر پہ کھڑی ہے۔ اچھا ابتدا میں جو آیت نمبر 1 سے لے کر 89 تک یہ ذہن میں رکھ لیجئے، قرآن یہ سورۃ النحل جو ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 89 تک 89 تک، یہ ایک اثبات توحید اور رد شرک، یہ دونوں مضامین اکٹھے چلتے ہیں، شرک کا رد کیا گیا ہے، توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، اور پھر آگے آیت نمبر 90 جو ہے وہ 90 سے لے کر 119 تک اس میں اخلاقی تعلیمات ہیں، کچھ عملی ضابطہ ہے اور عملی طور پر معاشرے کے لیے کچھ احکام ہیں اور معیار بتایا گیا ہے، اور آخری حصہ جو ہے آیت نمبر 120 سے 128 تک اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھیوں کو ڈھارس بندائی گئی اور شکر کی تلقین کی ہے، اور ساتھ شکر کی مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ لہذا یہ جو آیت نمبر 1 سے 79 تک اس میں آپ کو 89 تک ہے، اس میں آپ کو بڑی شاندار مثالیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چوپائے تمہارے لیے بنائے، تمہاری تخلیق اللہ تعالیٰ نے پیدا، والانعام خلقہا، تمہارے لیے چوپائے بنائے، اس میں تمہارے لیے گرمی سے بچنے کا سامان بھی ہے اور سردی سے بچنے کا سامان بھی، یعنی یہ جو سردی فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے۔ کیا مطلب کہ ہم یہ جو لیدر جیکٹس بنا لیتے ہیں اور ان کی کھالوں سے وَمَنَافِعُ اور دیگر بھی فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کئی جانور ایسے ہیں جن کو ذبح کر کے کھا جاتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرِحُونَ، یہ جو جانور ہے نا، یہ تو قرآن کا یہ بیان شاید شہر والوں کو پتہ ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کتنی خوبصورتی ہے کہ جب صبح مال مویشی چرنے کے لیے نکلتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، یہ دیہات والے جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا وہ جو، اور خاص طور پہ جو مال مویشی کے مالک ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ ایسی سواریاں تمہارے لیے بنا دی کہ تم بوجھ اٹھا کے کسی دوسرے شہر نہیں لے جا سکتے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سواریاں بنا دی، تحمل اثقالکم الی بلد، یہ گدھے ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، والخیل والبغال والحمیر، یعنی یہ خچر گھوڑے اونٹ کیسے کس لیے بنائے، لترکبوھا وزینہ، یہ تمہاری سواری کا سامان بھی ہے اور خوبصورتی کا بھی، ٹور بھی بنتا ہے اس سے نا، بندے کے گھر میں گھوڑا ہو تو ٹور بھی بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا 3 قسم کا ہے، جو شخص رکھتا ہے رکھنے والے کے لیے 3 قسم، گھوڑا تو وہی ہوتا ہے، 3 قسم کا کیسے ہے، ایک اجر ہے، ایک وزر ہے، ایک سطر۔ اجر اس کے لیے جس نے گھوڑا اس لیے رکھا کہ میں اس کو اس کے جہاد کروں گا، دین کی اشاعت کروں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ اس کے لیے اجر ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اس کی صفائی کرتا ہے، لید اٹھاتا ہے، اس کا بھی اجر ہے۔ پھر دوسرا گھوڑا وہ ہے جو اس نے اپنے مقصد، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے رکھا ہے کہ میں جب سواری کرنا ہو تو مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، اور کچھ نہیں ہے، کوئی بڑا مقصد نہیں ہے، بس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سطر ہے، اس نے اس کا کور دیا ہوا ہے اس کی ضرورتیں پوری کرنے، اس میں بھی کوئی حد نہیں۔ تیسرا گھوڑا وہ ہے جو انسان ٹور کے لیے رکھتا ہے، صرف یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، دیکھ کے میرے پاس بھی گھوڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے لیے وزر ہے، گناہ، اور اس کی پھر جو کچھ بھی سارے معاملات ہو رہے ہیں سارے گناہ۔ اس دور میں گھوڑا تھا، آج کے دور میں گاڑی تھا۔ جو شخص گاڑی رکھتا ہے، دیکھیں اگر آپ کی اچھی سے اچھی گاڑی آپ کے گراج میں کھڑی ہے
تو زینہ تو ہے، لیکن یہاں پہ گھوڑوں کا ذکر کیا، خچروں کا ذکر کیا، گدے کا ذکر کیا، گاڑی کا نہیں ذکر کیا۔ یہاں پہ اگر آ جاتا ٹویوٹا کرولا، یہاں پہ آ جاتا، اس لیے نہیں ذکر کیا کہ اگر یہ آ جاتا تو اس دور کے لوگ کیا سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ ریل گاڑی، بس، کوئی چیز ذکر، ہوائی جہاز، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لہذا وہ باتیں بتائیں جو ان کی سمجھ میں تھی۔ رہ گئی مستقبل کی باتیں جو آنے والی تھی، اس کے لیے فرما دی وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسا ایسا کچھ پیدا کرے گا جو تمہیں پتہ ہی نہیں، اور پیدا ہو رہا ہے ابھی بھی، آئندہ زندگی میں بھی۔ بہرحال اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا بیان کیا ہے اور توحید کی تفہیم اور دعوت دی ہے۔ چوپائے دیکھو، کھیتیاں دیکھو، مختلف پھل دیکھو، سورج چاند ستارے دیکھو، سمندر دیکھو، کشتی، اور پھر مچھلیاں، تازہ گوشت، سبحان اللہ، ان سب کو دیکھو۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور اسی نے تمہارے لیے سمندر مسخر کیے، اس کے اندر تم کشتی بھی چلاتے ہو۔ یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی۔ پھر تفہیم توحید کے بعد فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ اللہ، ایک سوال کیا تھا، یہ بتاؤ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، یہ سارا کچھ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جن کو تم پوجتے ہو انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا، تو جو پیدا کرنے والا ہے اور جو کخ بھی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ اور جو سورہ حج کے اندر اس کی وضاحت اور بھی کی کہ کیا پیدا کرنا ہے، ساری دنیا کے معبودان باطل مل کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اصل میں جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے اسی کا حق ہوتا ہے بندگی اس کی جائے، تو خالق اکیلا ہے اسی کے، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تذکرون، تمہیں سمجھ نہیں آتی، نصیحت نہیں تم پکڑتے۔ پھر یہاں پہ آیت نمبر 20 اور 21 میں ایک خاص قسم کی شرک کی بات کی ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ دیکھیں جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو کخ بھی پیدا نہیں کرتے، بلکہ خود پیدا کیے ہوئے، خود مخلوق ہے۔ مخلوق کبھی رب نہیں ہو سکتا، رب خالق ہوتا ہے، لہذا خود جو پیدا کیے ہوئے ہیں ان کی بندگی کرتے ہیں۔ اموات، مردے ہیں، مردوں کی پوجا کرتے ہیں، غیر احیاء، قطعاً ان کے اندر زندگی نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ان کو دوبارہ کب اٹھایا جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ مشرکین مکہ جو ہے قبروں کو بھی پوجتے ہیں، یعنی ان کو دوبارہ کب اٹھایا جانا یہ نہیں پتا، قبروں پہ بھی جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد وہ الہکم الہ واحد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، خامخواہ یہ دنیا کے خود ساختہ معبود جو ہے یہ نہ کرو۔ پھر منکرین پر دنیاوی عذاب کی بات بھی ہے، اخروی عذاب کے ساتھ ساتھ فرمایا قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، جن کے اوپر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قد مکر الذین من قبل، جن لوگوں نے مکر کیا، فریب کیا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عمارتیں گرا دی۔ عمارتیں بھی یوں گری کہ جڑ سے بھی عمارت اکھڑ گئی اور اوپر سے بھی فخر علیہم السقف، یعنی عمارت کی بنیاد بھی گری، من القواعد، بنیاد بھی گری، پھر اس کے اوپر چھت بھی آ گئی۔ تو کوئی ایسا مظاہرہ دیکھا ہے کبھی کہ بنیاد بھی گری ہو، اس کے اوپر چھت بھی آ گری ہو؟ یہ ہم نے چند سال پہلے دیکھا نہیں، یہ 9/11 والا واقعہ ہوا، پہلے نیچے سے گری، اوپر سے چھت دڑام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، یہ عذاب کی ایک قسم ہے، دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، آخری جو ثم یوم القیامت یخزیہم، قیامت والے دن جو اللہ ان کو رسوا کرے گا وہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر فرمایا کہ جو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ظالم اور کافر ہیں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، ان کا بھی فرشتے استقبال کرتے ہیں، ان کی مار پیٹ کرتے ہوئے۔ جو ہی یہ جاتے ہیں نا، فوت ہوتے ہیں، تو فرشتوں کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں، مکر جاتے ہیں فوراً۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، ہم تو کبھی برائی کی ہی نہیں، یعنی دنیا میں بھی جھوٹ بولنے کی عادت ہو ہے، جاتے جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم کیا حرکتیں کرتے آئے ہو۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو۔ دوسرے وہ ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون السلام علیکم، اللہ جو پاکیزہ زندگی گزار کے گئے، پاکیزہ روح لے کے گئے، وہ جب فوت ہوتے ہیں تو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت بھی ایسی بنائی۔ ایمان والے فوت ہوتے ہیں تو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، سلام علیکم، ان کو سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ جناب مجھے لگتا ہے جیسے یہ دنیا میں ہوتا ہے گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے،
اس طرح کا کوئی گارڈ آف آنر، یقولون سلام علیکم، سلامیاں پیش ہوتی ہیں، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے۔ اچھا، یہ جو اعمال کی وجہ سے جنت ہے نا، جنت اصل میں عملوں کی وجہ سے نہیں ملتی، جنت ملنی ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ یہ جو اعمال ہے نا، یہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے، جب انسان عمل کرتا ہے تو انسان اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، سددوا وقاربوا، لگے رہو، کام کرتے رہو، محنت کرتے رہو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تمہارا عمل تمہیں جنت ملے، اس لیے کہ جنت میں جانا ہے تو صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے جانا۔ تو عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ عمل کرنے سے اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے لپیٹ میں لے۔ مشرکین کا ایک شبہ ہمیشہ کرتے تھے، باقی جگہوں پہ بھی آیا قرآن میں، یہاں پہ بھی اور سورہ انعام کے اندر بھی ہے، وہ کہتے ہیں قال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا نا تو ہم شرک نہ کرتے۔ جی بدبخت ہمیشہ اللہ پر، وہ کہتے ہیں ہم جو شرک کر رہے ہیں گویا اللہ راضی ہے، اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں روک لیتا، اللہ نہ چاہتا۔ اور وہ فرق نہیں سمجھتے کہ ایک اللہ کی رضا ہے، ایک اللہ کی مشیت ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ نے اپنی مشیت کے تحت بنائی ہے، ظاہر ہے شر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، خیر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، شرک بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، توحید بھی اللہ نے پیدا کی ہے، ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سب کچھ پیدا کیا، لیکن امتحان یہ ہے کہ تم اللہ کی خوشنودی کی کام کرو، اللہ کی رضامندی کی کام کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ صرف نبیوں کو ماننا ضروری نہیں ہے، اللہ کی بندگی ضروری نہیں، کافی نہیں ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جہاں بندگی ضروری ہے وہاں طاغوت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ آدمی ساتھ بندگی کرتا ہے، ساتھ نمازیں پڑھتا رہے، ساتھ ٹھگی بازی کرتا رہے، ساتھ نمازیں پڑھتا رہے، ساتھ فراڈ کرتا رہے، ادھر نمازیں چل رہی ہیں ادھر گناہ چل رہے ہیں، ایسی بندگی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو وہ بندگی پسند ہے کہ طاغوت سے بھی بچیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں آخرت کے بھی منکر ہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ نے کون کہنا ہے، انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، ہم نے تو کون کہنا ہے، سارے کچھ دوبارہ پیدا ہو جائے۔ یہ کون بھی اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارے سمجھنے کے لیے، میرے اور آپ کے انسانوں کے سمجھنے کے لیے آسان ترین بات یہ ہے کہ ہم کہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جائے، یعنی آسان ترین یہی ہوتا ہے۔ تو ویسے اللہ کی کائنات ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کے ارادے سے بن جاتی ہے، اللہ کو کون کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا کیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن ہے نا، ذکر، یہ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا۔ لہذا اس قرآن کا وہ مفہوم صحیح ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ نے تفسیر کرنی ہو، آپ نے قرآن پاک کا مفہوم سمجھنا ہو، توحید کی تفہیم حاصل کرنی ہو، عقائد کو سمجھنا ہو، دین کو سمجھنا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ تو قرآن کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کریم نے قرآن ڈائریکٹ تھوڑی کسی کو دیا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور یہ ڈیوٹی بھی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا۔ آگے سنویت کا ارادہ ہے، دو خداؤں کے، یہ جو اہرمن اور یزدہ دو خدا، یہ جو تھے نا مجوسی، یہ دو خداؤں کے قائل تھے۔ فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، یہ دو خدا نہ بنایا کرو، یہ اس طرح کی حرکت نہ کیا کرو، اس لیے انما هو الہ واحد، وہ تو اکیلا الہ۔ بیٹیوں کی پیدائش پر بڑے برے منہ بنا لیتے تھے، جا کے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، کسی کی ہاں بیٹی کی پیدائش ہو جاتی پریشان پھرتے تھے، چھپتا پھرتا تھا کہ بیٹی کی پیدائش کہیں وہ دفن کر آئے، لوگوں سے چھپ جائے، یعنی اس قدر باعث عار تھا ان مشرکین کے لیے بیٹی کی پیدائش۔ اور جب اللہ کی بات ہوتی تو کہتے ہیں کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو بندہ ان سے پوچھے اپنے لیے بیٹی جو ہے وہ باعث عار ہے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھیک ہیں؟ اللہ فرماتا ہے سَابَ عَلَىٰ سَابَ، بڑا برا فیصلہ کرتے ہیں، یہ کم از کم جو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں وہی اللہ کے لیے کر لے نا۔
اچھا کس نے بتایا کہ فرشتے؟ اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پہ بھی قرآن میں بتایا. کس نے تمہیں بتایا کہ فرشتے مؤنث ہیں؟ کس نے کہا کہ وہ بیٹیاں ہیں؟ بیٹے کیوں نہیں کہا آپ نے؟ تو یہ عجیب و غریب خیالات خود ساختہ ان کے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ، یہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی بہت ہی بری مثال ہے. پھر اس کے بعد بعد الموت کے حوالے سے 3 اللہ کریم نے مثالیں دی ہیں. بارش سے سمجھایا ہے، جس طرح بارش ہوتی ہے مردہ کھیتی زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح خون گوبر میں سے. اللہ اکبر. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کبھی دیکھتے نہیں کہ یہ جو بھینس کے یا گائے کے اندر سے یا بکری کے اندر سے دودھ نکل رہا، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبن خالص. تو گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تعالیٰ ایک خالص بہترین سفید دودھ خوش ذائقہ وہ عطا فرما. کبھی بکری کو ذبح کر لو، بھینس کو ذبح کر لو، اندر سے دودھ نکلتا ہے؟ کوئی نہیں نکلتا. تو وہ ذات جو خون اور گوبر کے اندر سے ایک شاندار خوش ذائقہ دودھ ملا سکتی ہے، وہ آخرت میں دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ اسی طرح مکھی کے پیٹ سے شہد. یہاں پہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کا ذکر آیا کہ تیرے رب نے مکھی کو وحی کی، یعنی ان کے القاء کیا، اس کے دل میں ڈال دیا. وہ مختلف جا کے پھولوں سے رس چوستی ہے اور پھر اس کے پیٹ میں شہد کی مشین لگا دی. سبحان اللہ. اور جس نے، حالانکہ وہاں تو کوئی شہد نہیں ہے، پیٹ میں شہد کی مشین لگی ہے. اور جو اللہ مکھی کے پیٹ میں شہد کی مشین لگا سکتا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر کیوں؟ یہ 3 مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی. اور فرمایا شہد جو ہے نا شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا، لہذا شہد کو استعمال کرنا چاہیے. شفا کے طور پر ہم بھاگتے ہیں، جو ہی کوئی بیماری ہوتی ہے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں فلاں سے لے لیں. اللہ کریم نے فرمایا اس میں شفا ہے تو شہد سے شفا لینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، آپ ہمارا شہد پلاؤ. شہد پلایا، اگلے دن پھر آ گیا، اس کا تو پیٹ اور زیادہ خراب ہو. آپ نے فرمایا شہد پلاؤ، پھر اس کو شہد پلایا، اگلے دن پیٹ اور زیادہ خراب ہو. اگلے دن آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو پیٹ اور خراب ہو. آپ نے فرمایا شہد پلاؤ، اللہ کا قرآن سچا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا. یہ یقین، یہ ہے ایمان. فرمایا جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ شفاء للناس، اس میں شہد میں شفا ہے لوگوں کے، یہ بیماری کیسے ہو سکتی؟ لہذا اور پلاؤ. اس نے دوبارہ پلا کے 3 دن ٹھیک ہو. اللہ اکبر. یہ پھر ایک بات سمجھ لیجئے، یہ بہت اہم جو اللہ کریم نے آیت میں 74 کے اندر فرمائی، فلا تضربوا للہ الامثال. یہ اس دور کے مشرکوں کو بھی ہے، ہر دور کے مشرکوں کے لیے. دیکھیں اللہ کی بندگی، غیر اللہ کی بندگی کرنے کے لیے لوگ مثالیں دیتے. وہ جی کسی افسر کو ملنا ہو تو پہلے سیکرٹری کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ جی پہلے چھوٹے کو ملنا پڑتا ہے، پھر بڑے کے پاس. اچھا مختلف قسم کی مثال. اللہ فرماتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ ہے وہ مخلوق نہیں ہے جس کے لیے تم مثالیں دیتے. اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں نہ بیان کیا کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ کو خوب معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے اور پھر توحید کی مزید نشانیاں، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے جو ہے ان کو کون اڑاتا ہے. پھر فرمایا تمہاری آنکھیں، ناک، کان، اسی طرح جانوروں کے مختلف فائدے اور مزید انعامات ربانی کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 90 جو ہے اس کو کہتے ہیں آیت تقوی، یا یہ جو قرآنی تعلیمات کا خلاصہ. کیا؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. 3 کا باتیں کرنے کا حکم ہے. عدل کیا کرو، احسان کیا کرو، اور رشتہ داروں کو دیتے جایا. عدل کیا ہے؟ حقدار کو حق دینا، جو جس کا حق بنتا ہے دیتے جاؤ. احسان کیا ہے؟ خواہ مخواہ ہندو بنیے کی طرح ٹکے ٹکے کا حساب نہ کیا کرو، زیادہ دیا. جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مہربانی کرنا نہ. لہذا جب معاملات ٹھیک رکھنے ہیں نا، اخلاقی تعلیمات کی یہ جامع آیت، معاملات اگر ٹھیک رکھنے ہیں تو ہمیشہ دیتے وقت اپنی درجن 13 کی رکھو اور لیتے وقت 11 کی رکھو. یہ ہے فضل اور یہ مہربانی. جب یہ آپ اس میں حساب یہ رکھو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت ڈالے گا اور اس سے انسان ایک شاندار معاشرہ تشکیل پائے گا.
تیسری بات ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دیتے جانا، حساب نہیں رکھنا. یہ نہیں حساب رکھنا اس نے مجھے کتنا دیا تھا، میں نے اتنا دیا، وہ آیا تھا میں نہیں گیا تھا، وہ نہیں آیا، یہ نہیں حساب. ایتاء یہ ون وے ٹریفک ہے، بس ایک طرف سے جاتی رہنا. یہ تین باتوں کا حکم، تین باتوں سے منع کیا. کیا؟ ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے حیائی سے، برائی سے اور سرکشی سے. سرکشی کا مطلب آکڑ. بے حیائی یہ ہے کہ بے حیائی کے مقابلے میں حیا، حیا حدود کے اندر رکھتا ہے اور بے حیائی باہر نکالتا ہے. لہذا حیا کی پابندی یعنی جو پابندیاں اللہ کریم نے لگائی ہیں اس کے اندر رہنا، جو اس سے باہر نکلتا ہے وہ بے حیا ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس میں حیا ختم ہو گئی پھر وہ جو مرضی کرتا پھر تو کوئی قدم نہیں کوئی نہیں رہ گئی. والمنکر، منکر کے مقابلے میں ہوتا ہے معروف. منکر برائی ہے، معروف نیکی ہے. ایک تو منکر بنتا ہے اس سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ منکر ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ معروف. معروف پر عمل کرو، منکر چھوڑ دو. اللہ نے منع کیا منکر نہ. ایک تو وہ منکر. دوسرا منکر وہ بھی ہوتا ہے کہ وہ برائی جو معاشرے کے اجتماعی شعور کے خلاف. معاشرے کے اندر ایک اجتماعی شعور میں نیکی ہوتی ہے. جو مسلمانوں کے معاشرے ہیں، اسلامی معاشرے، ان کے اندر ایک اجتماعی شعور ہوتا ہے. وہ جو اجتماعی تصور ہے معروف کا، اس کے بھی خلاف نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہیں کوئی ایسی بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ بات کرنا، کسی جگہ کھڑے ہونا، بازاروں میں کھڑے ہونا، چوکوں میں کھڑے ہونا، چوراہوں میں کھڑے ہونا، یہ اچھی بات نہیں سمجھی جاتی. اس کا مطلب ہے عرف یہ ہے، معروف یہ ہے کہ یہ کھڑے نہ ہوا جائے، اور منکر یہ ہے کہ کھڑے ہوا جائے. لہذا اس سے بھی اللہ منع کرتا. اسی طرح ایک آج کے معاشرے میں بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے جو بہت کامن ہوتی جا رہی. یہ جو لوگ منگنی کرتے ہیں نا، منگنی کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں بیوی بن گئی. اس کے بعد رابطہ شروع، گل بات، ٹیلی فون کال، سب کچھ، شاپنگ، یہ وہ، منگنی ہو گئی. منگیترے میرے حد ہو گئی. رشتہ ہی کوئی نہیں ہے، گناہ ہے، حرام ہے. پھر نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی. نکاح کے بعد بیوی تو بن گئی، یہ بات ٹھیک ہے. اس کے بعد گفتگو کرے، ملے ملائے، کوئی حرج نہیں. لیکن سب کے اندر رخصتی ابھی نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے رخصتی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں ملنے کے لیے جو عرف ہے، جو معروف ہے، وہ ابھی اس کو اجازت نہیں ملی. لہذا بیوی تو وہ ہے نکاح کے بعد، لیکن اس کو تنہائی میں ملنا یہ عرف کے خلاف ہے، یہ منکر. ینہی عن الفحشاء والمنکر. لہذا صرف وہ منکر نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. معاشرے میں بھی ایک تصور ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، اگر نکاح ہوا ہے، رخصتی کوئی نہیں ہوئی، اور وہ میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، چھپ کے تنہائی میں ملتے ہیں، پریگننسی ہو جائے تو ماں باپ منہ دکھانے جو کہ ہیں رہتے ہیں باقی. اس لیے وہ جو معروف ہے معاشرے کا، اس کی بھی پابندی کریں. تیسری چیز ہے بغی کہتے ہیں سرکشی کو. ایک سرکشی جو اللہ کے حکم کے بارے میں، ایک سرکشی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. قطعاً نہیں آکڑنا. اس کو آپ سمجھ رہے ہیں ہماری زبان میں اکڑنا نہیں. ایک وہ اکڑ ہے سرکشی جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. میں نہیں کر سکتا، میں نے یہ نہیں کرتی، اکڑ ہے. یہ رویہ ہی غلط ہے. یہ جو سرکشی کا رویہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو تو کائنات کا بڑا ظلم ہے. اور اگر یہ رویہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو تو یہ بھی معاشروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. لہذا کبھی یہ نہ کہیں میں یہ نہیں کرتا. اپنے اندر اکڑ کیسی؟ یعنی کسی کے سامنے وہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، آپ کو اللہ نے زیادہ صلاحیت دی، کسی کو کم دی، کسی کو زیادہ وسائل دیے، کسی کو کم دیے، اکڑ نہ کی. اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت وہ آپ اگر کسی ملازم کو جھڑک رہے ہیں، اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے کہ اس نے اس کو ملازم بنایا، آپ کو مالک بنایا. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ چند لمحے لگتے ہیں کہ اللہ نوکر کو مالک بنا دے اور تمہیں جو ہے وہ نوکر بنا دے. یہ پھرتے رہتے ہیں دن. لہذا اپنی اوقات نہ بھولا کرو اور کبھی اکڑنا نہیں ہے. بغی جسے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، کبھی اکڑنا نہیں. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نوکر جو ہے عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں، غلام، یہ غلطیاں بہت کرتے ہیں، آپ نے معاف کر دیا. کہتا کتنی کی دفعہ معاف کرو؟ فرمایا ایک دن میں 70 دفعہ معاف کر.
پیچھے بات کیا رہے گی؟ 70 غلطیاں کون سا نوکر کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جتنے بڑے مرضی اللہ تعالیٰ نے تم بادشاہ بنا دیا، آکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور دیکھیں یہ بڑی مزے کی بات ہے، یہاں پہ شروع میں کہا ان اللہ یامر، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اور جو حکم ہوتا ہے نا یہ قانونی حکم ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک بندہ رگڑا بھی جا سکے تو قانونی حکم ہوتا ہے، پھانسی بھی کوئی چڑھ سکتا ہے، کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ قانونی حکم کا جو اطلاق ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کے فائدے کے لیے ہو یا کسی کو اس کا نقصان ہو، یہ دونوں سطح ہو سکتی ہے۔ لیکن یعظکم، آخر میں فرمائے یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور جو نصیحت ہوتی ہے، جو وعظ ہوتا ہے، اس میں مخاطب کی خیر خواہی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں مخاطب کا نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ قانونی حکم تو ہے، دراصل یہ میری نصیحت ہے، اور نصیحت پر عمل کر لو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے۔ پھر تلاوت قرآن کا ادب سکھائے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب بھی قرآن پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ قرآن جب بھی پڑھنا ہے، لوگ پوچھتے ہیں قرآن شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی نہیں پڑھنی، سن لیجیے حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی قرآن پڑھنا ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھنا۔ لہٰذا ایک بات تو کلیئر ہو گئی، قرآن آپ نے شروع کرنا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازماً پڑھنا ہے۔ البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویسے تو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھنی چاہیے، پڑھ لیں کوئی حرج نہیں، اچھا۔ لیکن جہاں قرآن میں لکھی ہوئی ہے نا، یعنی جہاں آپ سورت شروع کر رہے ہیں تو وہاں بسم اللہ پڑھنے بھی لازمی، وہاں آپ نہیں پڑھیں گے گناہگار۔ لیکن اگر قرآن درمیان میں سے کہیں سے پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی شروع کر رہے ہیں درمیان میں سے کہیں سے، تو صرف اعوذ سے بھی شروع کر لیں تو کوئی حرج نہیں، پھر اب بسم اللہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ آخر پہ ابراہیم علیہ السلام کی، اچھا یہ ابراہیم علیہ السلام کو شکر کی مثال سے پہلے ایک اور اہم مسئلہ، یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173، اس میں حرام و حلال کا ذکر ہے۔ حرام کی فہرست دی گئی ہے، مردے حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر دیا گیا حرام ہے، یہ سارے حرام کی فہرست دی۔ یہاں بھی اللہ کریم نے وہ فہرست دی ہے آیت نمبر 115 میں، لیکن ساتھ پھر آیت نمبر 116 میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حلال وَهَذَا حرام۔ دیکھو حلال حرام کا فیصلہ خود نہ کیا کرو، یہ جو خود کرتے ہو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ جو خود فیصلہ کرنا ہے حلال حرام کا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ لہذا بالکل انتہائی مسلم مطیع اور فرما بردار بنتے ہوئے جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے، جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال، جو نبی کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، آخر پہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو بطور مثال شکر اور فرما برداری ہدایات بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھا اور وہ اکیلا اللہ کا فرما بردار تھا، پیشوا بھی تھا، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا۔ لہذا کسی نے شکر کرنے والی ہستی دیکھنی ہو تو ویسے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر بہترین نمونہ ہے ہر چیز کے بارے میں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اس سے ما قبل کی ہستیوں میں سے ابراہیم علیہ السلام شکر کی ایک بہت بہترین مثال۔ آیت نمبر 125 میں اصول دعوت ہے، دعوت دینی ہے، دین کی دعوت، تو ایسے نہیں ہے کہ کسی کے اوپر خام خواہ منہ پہ مارو، کوئی ایسی چیز کرو، ایک کام کرنا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن، دعوت اپنے رب کی طرف دو لیکن حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور بحث کا معاملہ آ جائے تو بھی اچھے طریقے سے بحث کریں، ایسے خام خواہ لڑنا نہیں، گالیاں نہیں بکنی، فضول بکواس نہیں کرنی۔ یہ تو منافق کی نشانی ہے کہ اذا خاصم فجر، جب اس کی کسی سے لڑائی ہو جاتی گالیاں بکتا ہے۔ اگر آپ نے دین کی دعوت دینی ہے، سب سے پہلا اصول ہے حکمت۔ حکمت کیا ہے؟ اس کو دانائی کہتے ہیں۔ آپ اس کو اپنے، خیر اس کی لمبی تفصیل ہے، قرآن میں 17 مقامات پر لفظ حکمت آیا، تو اس کی لمبی تفصیل ہے، یوں سمجھ لیجیے یہ ایک پریکٹیکل وزڈم ہے، ہر موقع کی ایک دانائی ہوتی ہے،
اس موقع پر وہ دانائی کے ساتھ، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، بعض موقع تبلیغ کرنے کے ہوتے ہیں، بعض موقع تبلیغ کرنے کے نہیں ہوتے، ہر موقع پہ تو تبلیغ نہیں کرتے۔ آپ بچے جو ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہوں، آپس میں فٹ بال کھیل رہے ہوں، آپ جا کے ٹھہرے 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 میں نے توحید بتانی ہے، تو کسی نے بات ہی نہیں سنی۔ وہی بچے اگر نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوں، آپ ان کو توحید کا درس دیں، ہر ایک کو وہ اثر کرے حکمت کے ساتھ۔ حکمت اصل میں کہتے ہیں حکامہ سے ہے۔ حکامہ عربی زبان میں لگام کے اس حصے کو کہتے ہیں، جو جانوروں کو لگام دی جاتی ہے نا، لگام کے اس حصے کو کہتے ہیں جو لوہے والا نہیں ہوتا آگے، اور بالکل جو چباڑی کے اندر آ کے پھنستا ہے لوہے والا حصہ، باقی اس کے پیچھے جو رسی لگی ہوتی ہے، وہ اصل میں جانور کو چلاتا ہے، ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا، موقع کی مناسبت سے ادھر۔ تو حکمت کا معنی یہ ہے، یہ پریکٹیکل وزڈم ہے کہ جہاں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس کا پورا دھیان رکھتے ہوئے، معاشرے کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے، اور انتہائی دھیان اور سنجیدگی کے سے کرنے والا عمل ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ آپ دین کی دعوت لے کے پھریں، یہ غیر سنجیدگی کا معاملہ ہے۔ پھر اچھی نصیحت ہو، بحث کا معاملہ ہو تو اچھے طریقے سے ہو۔ اور آخر پہ فرمایا، سورت مکمل ہو رہی ہے، فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ کی معیت حاصل، اللہ ان کے ساتھ۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ ہر وقت انسان سوچتا رہے کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹے کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ تقوی ہے۔ والذین هم محسنون، اور وہ لوگ ان کے ساتھ بھی اللہ ہوتا ہے جو ہر وقت ہر کام کو، نیکی کو اچھا سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو تھوڑی بہت نیکی ٹوٹی پھوٹی کر رہے ہوتے ہیں اس پر مطمئن نہیں ہوتے بلکہ بہتر سے بہتر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا نیکی کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔